شاہزیب آپ کہیے گا، سزا ختم کر دی گئی ہے اور خاص طور پر جو آرگومنٹ عدالت میں دیا گیا بڑا ایک ویٹی آرگومنٹ تھا کہ جب مین ایکیوز کے خلاف ہی نیب سے کہا گیا کہ آپ کوئی ایویڈنس ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں لا سکیں، تو پھر مریم نواز جو جن کے ایڈرز اور ابیٹر کا آپ نے الزام لگایا تو ان کے خلاف تو یہ کیس آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ بالکل، اور عدالت نے بہت ٹائم دیا نیب کو اس کیس میں۔ اپیل کے بعد متعدد ہم نے دیکھا پیشیاں ہوئیں، اور عمران خان صاحب کے دور میں جب چیئرمین نیب بھی باقاعدہ طور پر مینج تھے، جیسے جاوید اقبال صاحب جو کہ بہت انتہائی کمپرومائز آدمی تھے، اس زمانے میں بھی نیب عدالت کے بار بار پوچھنے کے باوجود ثابت نہیں کر سکا، پھر حکومت بدل گئی اور پھر نیب سے بار بار سوال ہوتے رہے مگر نیب کی طرف سے وہ ثبوت نہیں دیے گئے۔ دیکھیں جی، کیس بڑا جو ہم نے دیکھا کہ پہلے جب ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا تو اس وقت بھی اس کیس کے میرٹس پر بڑے سنجیدہ سوالات اٹھائے تھے کہ نیب نے آمدنی سے زائد اثاثوں کا کیس بنا دیا اور اثاثے کی مالیت کا تعین ہی نہیں کیا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کتنے کے ہیں، اور جب نیب کے پروسیکیوٹر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ گوگل سے دستیاب ہو سکتا ہے، گوگل کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب بھی عدالت کی طرف سے بار بار یہی سوال کیے گئے۔ کبھی نیب یہ کہتا کہ جی 2006 میں مریم نواز نے معاونت کی ہے مگر فلیٹ 1993 میں لیے گئے تھے، تو عدالت نے پوچھا اگر 1993 میں فلیٹ لیے گئے تھے تو 2006 میں مریم نواز نے معاونت کیسے کی ہے؟ پھر کہا نہیں 1993 میں لیے گئے تھے، تو عدالت نے پوچھا پھر نواز شریف کی ملکیت ثابت کر دیں۔ نواز شریف کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی تو عدالت نے کہا کہ جب آپ اس کی ملکیت نہیں ثابت کر رہے تو مریم نواز کی معاونت کیسے ثابت ہوگی؟ پھر عدالت نے کہا کہ جی آپ نے اثاثے سے آمدنی سے زائد اثاثے کا کیس بنایا، اثاثے کی مالیت بتا دیں، تو آج بھی نیب کے پاس اثاثے کی مالیت کے حوالے سے جواب نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے جس طریقے سے 2018 سے پہلے الیکشن کی مینجمنٹ کے لیے اس فیصلے کو مینج کیا گیا اور جس طریقے سے جی آئی ٹی بنائی گئی، پیناما جی آئی ٹی جس طرح بنائی گئی، واٹس ایپ کال پہ بنائی گئی، تو سوالات بہت بڑے پیدا ہو رہے ہیں۔ مریم نواز تو عمران خان صاحب پر سوالات اٹھا رہی تھی، ظاہر ہے ان کا بیانیہ ہے جس کو نقصان ہوا ہے، مگر جیسے ثاقب نثار صاحب پر سوالات پیدا ہوتے ہیں، کس طریقے سے جو دوسرا ریفرنس ہے اس میں جج ارشد ملک کی ویڈیو اور آڈیو سامنے آئی، انہوں نے بتایا کہ کیسے انہیں بلیک میل کیا گیا تھا لیزیزیا ریفرنس میں۔ ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ آج عدالت نے دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو عمران خان کے بیانیے کو تو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ کس طریقے سے ریاستی ادارے استعمال ہوئے 2018 سے پہلے ایک حکومت کو نکالنے کے لیے، نواز شریف صاحب کو سیاست سے باہر کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کو سیاست میں لانے کے لیے، اور سارے کے سارے چکر میں جو ملک کا شدید نقصان کیا گیا، ملک کی معیشت کا، ملک کی سیاست کا، ملک کی اور ریاست کا جو نقصان کیا گیا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر سپریم کورٹ کی بھی جواب دہی بنتی ہے، ریاستی اداروں کے جو لوگ تھے اس میں انوالو ان کی بھی جواب دہی بنتی ہے، اور عمران خان صاحب کا تو ظاہر جواب دہی بھی بنتی ہے، اور ان کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے کیونکہ انہوں نے تو سارا بیانیہ ہی اس سارے کے سارے ایشو پر بنایا تھا۔ یاد رہے کہ 450 سے اوپر نام آئے تھے پیناما میں، اور ان 450 میں سے نواز شریف کے خاندان کے خلاف تو بات ہوئی جس میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ صاحب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، باقی کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوا۔ 4.25 سال عمران خان صاحب کی حکومت رہی اور بار بار شہزاد اکبر صاحب نے دعوے کیے کہ پیناما میں جو دیگر نام آئے تھے ہم نے ان کو بھی نوٹس کیا ہے، مگر کسی ایک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور جسے ایک کو ٹارگیٹ کر کے کارروائی کی گئی وہ بھی آج بری ہو گئے۔ شاہزیب یہ کہیے گا ایک محض تجزیے اور اس سے بڑھ کے کتنا یہ سنگین اور تشویشناک یہ بات ہے کہ 2017 سے لے کے آج 2022 میں ہم ہیں اور ایک کیس چلتا ہے، نہ صرف کیس چلتا ہے، اس کے پیچھے ہر روز ہم دیکھتے ہیں پریس کانفرنس ہوتی تھی اور ملائن کیا جاتا تھا کہ یہ چور ڈاکو کرپٹ، اور 2022 میں اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ مین ایکیوز کے خلاف ہی کوئی الزام ثابت نہیں کر سکے ہیں، کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں لا سکے ہیں، تو پھر آپ مریم نواز کی بات تو چھوڑیں۔ تو بہت ہی سنگین یہ معاملہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، تشویشناک بات ہے یہ تو۔ اچھا بالکل ہے، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ صرف آج عدالتی فیصلے نے اس تشویش کی نوعیت کو ثابت کیا ہے، ورنہ 6 سال سے اس پر سوالات اٹھ رہے تھے، جو کہ قانونی ماہرین ہیں وہ اس بات پر سوالات اٹھا رہے تھے، سپریم کورٹ کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھا رہے تھے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ 2017 میں نواز شریف کے خلاف جب کچھ ایسا ثابت نہیں ہو رہا تھا کہ انہیں کسی بھی طریقے سے 2018 کے الیکشن سے پہلے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، تو سپریم کورٹ نے ہماری نے ایک ڈکشنری کی بنیاد پر ڈیفینیشن نکال کر ملک کے پرائم منسٹر کو ایک ایسی تنخواہ پر ڈسکوالیفائی کر دیا جو انہوں نے لینی نہیں تھی، کیونکہ کمپنی بند ہو چکی تھی جس وقت فیصلہ دیا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد کیونکہ 2018 کے الیکشن سے پہلے نظر آ رہا تھا کہ جی پوری پولیٹیکل مینجمنٹ کے باوجود، میڈیا مینجمنٹ کے باوجود، جوڈیشل مینجمنٹ کے باوجود بھی شاید نون لیگ کو ہرانا پنجاب میں مشکل ہو جائے گا، تو پھر آپ نے اس وزیر اعظم کو اور اس کی بیٹی کو جیل میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد بھی آپ پنجاب کو پوری طرح نہیں مینج کر پائے اور آپ کو پھر جہاز اڑانا پڑا جہانگیر ترین صاحب کا اور کالز کرنی پڑی انڈیپینڈنٹ لوگوں کو تاکہ پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت بن پائے۔ ایم کیو ایم جو اتحادی تھی وہ بتاتی تھی کہ کس طریقے سے کراچی کو مینج کیا گیا۔ تو ایک عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے 2016-17 میں جو یہ کھیل شروع کیا گیا
जिसने मुल्क की मईशत को हिला के रख दिया, तबाहाल करके रख दिया, मुल्क के सियासी कल्चर को तबाहाल करके रख दिया, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को तो देना पड़ेगा ना। वो जो रिटायर्ड जजेस हैं हमारे, जिन्होंने ये फैसले दिए थे, जो बोलते थे कि ये गॉड फादर हैं, जो बोलते थे ये सिविलियन माफिया हैं, तो वो जजेस आज आके बताए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया है, उस केस के मेरिट पर सवाल उठाए हैं। गॉड फादर सिविलियन माफिया आप उनको कहते हैं जिनके खिलाफ और जिनके हक में आज फैसले आ रहे हैं और उस वक्त आपने खिलाफ दिए थे, या उनको कहेंगे जो आज जजेस को धमकियां दे रहे हैं? तो आज वो जजेस भी जाहिर है इस कौम को आके जवाब दें, जिन्होंने उन जजेस को मैनेज किया और फैसले मैनेज कराए वो भी जवाब दें, माते तदलिया को जिन्होंने मैनेज किया वो भी जवाब दें, क्योंकि इस मुल्क के अवाम को वो जवाब मिलना चाहिए कि 70 से लेके आज तक आप बार बार इंटरवीन करते हैं, इदारों के हाथों इस्तेमाल होते हैं, कभी भुट्टो को फांसी लटका देते हैं, कभी एक जो प्राइम मिनिस्टर है उसको डिस्क्वालीफाई करके घर भेज देते हैं, और मुल्क का जो हाल हो गया है वो आपने नहीं किया तो आज किसने किया है? मेरा ख्याल है आज तो ये जवाब बनता है कि जब किसी के नाम के साथ जस्टिस लग जाए सुबह, तो हम ज़ोएब हम सोचते हैं कि जी कितने काबिल एहतराम है, मगर जस्टिस के आगे के आप नाम सुनिए। जस्टिस जावेद इकबाल हिरासा करते हैं, और उनको हिरासा करते हैं जिनके उन्होंने मुकदमे सुनने होते हैं और उसकी बुनियाद पर कॉम्प्रोमाइज होते हैं। जस्टिस साकिब निसार, फैसले उनके देखिए ऐसे हैं जो ओवरटर्न हो रहे हैं और कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं सेफ गार्ड कर पा रही है या उसका दिफा कर पा रही है, मगर वो डैम बनाने चले थे। फिर जस्टिस खोसा साहब वो गॉड फादर लिख रहे थे अपने फैसलों में, आज बताएं कि वो सारे के सारे मामला क्या खड़े हैं। आप सोचिए ना, जो हम बचपन से सुनते आए थे कि जिन इदारों के साथ बड़े बड़े ओहदे लग जाते हैं उनका किरदार क्या रहा है, उन्होंने मुल्क का क्या हाल किया है, इसका एहतसाब और जवाब कौन देगा इस मुल्क को? तो शाहजेब यहाँ से आगे आप क्या देख रहे हैं? ये तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया, जो हकीकत रही है, तल्ख हकीकत, वो आपने सबके सामने वाजे कर दी खुलकर, लेकिन यहाँ से आगे क्या यही सूरत हाल आप देख रहे हैं चलती हुई, या कुछ बदलाव भी आया है? नहीं, पाकिस्तान में तो एक सर्किल घूमता है और वो फिर एक अपने नुक्ते पर दोबारा आता है, पूरा सर्किल घूम के, और फिर वो दोबारा अपना सफर शुरू कर देता है। इदारे वही रहते हैं, इदारों के किरदार बदल जाते हैं। हमने ये देखा है ना 70, 80 और 90 की दहाई में। तो आप और मैं दुआई कर सकते हैं कि इदारों ने सीखा हो, उनमें मौजूद लोगों ने सीखा हो। अगर अपने किरदार से नहीं सीखते तो इस मुल्क का हाल को देख के सीखा हो, वरना जजेस बदल जाते हैं, किरदार वही रहता है, रियासती इदारों में लोग बदल जाते हैं, किरदार वही रहता है। आज की जो आगे की सियासत है, इस बात पर तो यकीन रखिए, कल जब ऑडियो लीक हुई जिसमें पता चला कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज कर दी अपनी सियासत के लिए, एक बयानिया बनाने के लिए जो कि सरीहन झूठ पर मबनी था, तो क्या इमरान खान साहब ने मान लिया या माफी मांग ली? उन्होंने एक नया बयानिया पैदा कर दिया। शामी मुस्कुरैशी साहब कह चुके हैं कि इमरान खान साहब को मैंने फौरन बता दिया था जैसे ही बरासला आया था, मगर वो कह रहे हैं इमरान खान से छुपाया गया। तो खान साहब की तो एक पूरी स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की कि एक झूठ गलत साबित हो जाए तो उस झूठ को कवर करने के लिए एक और झूठ बोल दो, फिर उस झूठ को भी बार बार दोहराओ, जब वो गलत साबित हो जाए तो एक और झूठ बोल दो, ताकि जो नया झूठ है उस पर तबसरा हो, पुराने झूठ के ऊपर कोई बात ना करे। वो इसी सिख मध्यम लीग के चल रहे हैं।